کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے آتے ہیں، مدینہ پاک کی لوٹی مدینے سے باہر نکل کے رسول اللہ کی صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تو آپ نے پوچھا اس کو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مسکراہٹ ہے، اس نے کہا کہ وہ پیڑ کو نظر مانی تھی، مدد مانی تھی، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ جائیں تو میں کب کے اوپر رجت کروں، کب کی پر جو ہے وہ آپ کی مدد ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں مدد کا بھی ضرورت ہے، اب کافر خاصا لمبا تھا، مجاہدین پیچھے تک آ رہے تھے، رسول پاک نے اس کو اجازت، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے فقہاء نے تو فتویٰ دیا ہے، آج کل یہ جو 10 اور 10 پڑھنے والی کمپنی ہے یہ بڑی آگئی ہے، ہمارے فقہاء نے باقاعدہ یہ شرط لکھی ہے کہ اگر 10 پر پڑھنے والے نابالغ بچے ہو، پڑھو نابالغ بچوں کو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر بالغ ہے تو پھر کف کا استعمال جائز نام کے لیے جائز ہے، نہ کسی ریلیجن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جائز ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تو وہ پڑھ لیں گی اتنی دیر میں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیچھے سے آپ ساتھ شامل ہوئی، وہاں مسجد دوڑ بنا ہوا تھا، لوگ سن رہے تھے اس کی باتوں، اس پیچھے لوگ کو، تو اتنی دیر میں جناب فاروق اعظم آ گئے۔ آپ نے جب اس لوڈی نے جب دیکھا نا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، وہ دم ہوتے چلتی سے اپنے کپڑوں میں چھپا اور بالکل سائڈ ہو، تو اس کو اڑے لگے، تو پوچھا یا رسول اللہ کیا بات؟ حضور نے فرمایا اگر شیطان اس رستے کو بدل جاتا جس رستے پر تو آ رہا ہوتا ہے، حضور نے فاروق سے کہا اگر جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلا جاتا ہے، اور پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا یہ اثر تھا اور تاثیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب اوپر کی موافقت میں اللہ نے فاروق اعظم کی موافقت میں 21 آیات قرآن کی نازل فرمائیں، 21 آیات۔ رسول پاک کو کی دعا کرتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق کا سردار تھا مدینے کا، کوئی مر گیا، حضور کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش کرتے ہیں، اس کی بخشش کرتے ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم کی زبان سے نکلا استغفر اور لم تستغفر، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ اس کی بخشش کی بخشے گا نہیں۔ اللہ نے انہی الفاظ میں استغفر لهم اور لم تستغفر لهم فاستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 بار اس کی بخشش کی دعا کریں اللہ اس کی بخشے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں فاروق اعظم کی بات ہوئی کہ جناب یہ مقام جو مقام ابراہیم ہے اس کو مسلح نہ بنا دے، اس پر نماز پڑھا کرے، جب اتنا پورا ہو تو جہاں 2 نفر پڑھیں، تو یہ خاص دار کی فاروق اعظم اللہ نے اسی طرح فرمایا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا الحق ما عمر والعمر ما الحق، ہم عمر کے ساتھ ہیں اور عمر حق کے ساتھ، یہ عمر کا کوئی فیصلہ حق کے خلاف نہیں ہو سکتا اور حق کا کوئی فیصلہ عمر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات، اتنا بڑا تاج رسول اللہ نے فاروق اعظم کو عطا فرمایا، اور کیا تھا فاروق اعظم کہتے ہیں کتب الیکم السلام، تمہاری دنیا ہم پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اوصاف پیدا ہو، تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں حکمی والی السلام، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا مجھے پسند ہے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا مجھے پسند ہے۔ یہ تو لوگ ہیں نا سمجھ لگے
کوئی کام غلط ہو رہا ہے، کوئی نجائز سے ہو رہا ہے، تو شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس کو وہاں کھڑے ہو کر روکنا، اس کو منع کرنا ہم پر لازم واجب ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اگر کوئی بات کو بندہ پریشان دے تو کیا اس کی پریشانی آ جائے، تماشا دیکھ لیں کیا یہی گرو کی عادت رضی اللہ عنہ کہ جناب گرو کیا کہتے ہیں مجھے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور تیسرا حدود اللہ کو قائم کرنا، اللہ کی حدوں کو نافذ کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رسول پاک کے ازواج تشریف فرما تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی۔ اب جب رسول پاک سے بات ہو رہی تھی تو عورتوں کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ جب عورتوں کی آواز ذرا اونچی ہوئی تو اتنی دیر میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے اجازت دی رسول اللہ علیہ وسلم سے، تو اجازت دی، آگے بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے آگے اجازت دی تو بھی آگے بیٹھ گئے، اور تیسرے بندے جناب کی عادت تھے، اردو کی آواز اونچی بلند ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جناب سید رسول کی عادت رضی اللہ کروا رہے ہیں تو عورتوں نے جیسے گرو کے نے کہا تو بول خاموش ہے ساری لوگ، کوئی عورت آواز اونچی نہیں کر رہی۔ جب حکم میں داخل ہوئے فوادت الحجاب، عورتیں اپنے پردے اپنے حجاب سیدھے کر لیے، فٹافٹ اوپر ورسول اللہ یاد حضور گفتگو ہے اس پر حضور کے دعوت مبارک ظاہر ہو رہے ہیں۔ قال اذا اللہ وسلم یا رسول اللہ، تو کہا کہ اسلام کے انسان کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے، عجب کو بنا رسول اللہ نے مسکرا فرمایا عجب کو ہاؤلا اللہ کی عمر میں عورتوں سے حیران ہوں کہ یہ سوچ کر رہی تھی اور خود اتنی ضرورت سمجھنا سمجھتا تھا جب انہوں نے تیری آواز کو سنا ان قدر تو نہیں آوا تو جلدی جلدی پردے سیدھے کیے آپ نے، اور حضرت کیا نے کہا یا عنوان یا نفسی نوع اپنی جان کی دشمنوں آتا آبادی نبی ولا تحبنا رسول اللہ، مجھ سے حیاتت کھاتی ہو اور رسول اللہ سے حیاتت نہیں کھاتی، رکلنا نام اور کہا ہاں انت افضل و اغلظ، آپ بڑے سخت ہیں، آپ بڑے شدید ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدی یا انتہا، فرمایا عمر یہ میری نشانی ہے، اہدی یا عمر واللہ نفسی بیدی، مجھے قسم ازداد کی جس کے ہاتھ میں میری محمد رسول اللہ کی جان ہے، نالکی کے شیطان مسالی میں فجت قتل اللہ صلاة فجت غیر فجی کا، مجھے قسم ازداد کی ہے کہ شیطان اگر آ رہا ہو اور اس رستے سے دور جا رہا ہو تو شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے کیونکہ اس رستے سے ادھر آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ شخصیت، وہ عمر بیٹا گردش بین النہار کی چکی چل رہی ہے، کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے اور کسی کا تو پتہ نہیں چلتا، اچانک خبر مل گیا وہ چلا گیا، اسی طرح ہماری خبر ملے گی، لیکن سوال ہے کہ زندگی تو وہ ہے جو جناب فروغ اعظم کی طرح گزر چکی ہے کہ ہم ہمارے ساتھ اور ہم حق کے ساتھ، شریعت ہمارے ساتھ اور ہم شریعت کے ساتھ ہو، اور حدود اللہ ہمارے ساتھ اور ہم حدود اللہ کے ساتھ ہو، اور یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو یہ فروغ اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اور جناب فروغ اعظم رضی اللہ عنہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے پہلے فروغ اعظم جناب دولا علی سے پوچھتے، آپ کی خدمت میں عورت آئی، اس نے آ کر
جناب فاروق اعظم کی خدمت میں اعتراف میں زنا کیا کہ میں نے زنا کیا، میں شادی شدہ ہوں اور یہ میرے پیٹ میں زنا کا بچہ ہے۔ آپ نے بولا فوراً تجھے 3 بار اعتراف کر لیا اور مجھے پاگل تو نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن کو خراب نہیں کہا گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پر حد جاری کر دو، رجم کر دو، اس کو رجم کے لیے جانے لگے تو حضرت مولوی نے کہا عمر یہ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا جس عورت کا تو قصور ہے، اس عورت کا تو جرم ہے، جس نے بدکاری کی، زنا کیا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر تو اس کو رجم کرے گا، اس کو قتل کروائے گا تو بچہ بھی مر جائے گا اور بچہ نہ حق قتل ہوگا اور اس کا قتل میرے سر ہوگا۔ جناب فاروق اعظم اچانک آپ کو ہوش آیا، آپ نے کہا آپ کو کیا ہو، اس کو اس لوگ کا لوگ جب تک یہ وجہ حمل نہیں ہو جاتا، بچہ پیدا نہیں کرتے، بچے کو دودھ پلائے کہ پھر اس پر ہاتھ جاری کرتا۔ اور ایک صاحب تھا فاروق اعظم کی زبان سے جملہ نکلا اور وہ جملہ ایسا جملہ ہے، فرمایا لولا علی لعلق قلب، یہ اندیشہ ہے دور دراز تمام اختلافات اور تمام تحریکوں کا خاتمہ کرتا ہے یہ واقعہ۔ کہا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے، علی نہ ہوتے تو عمر لولا علی لعلق عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، لیکن عمر کے ساتھ ایک بے گناہ بچے کا قتل آ جاتا۔ گویا کہ ایک جملہ لولا علی لعلق عمر، اس کا مطلب ہے کہ ساری خلافت عمر پر اگر کسی کا مشورہ تھا اور کسی کا ہاتھ تھا تو وہ جناب مولا علی شیر خدا کا ہاتھ تھا، جو آپ کے ہر فیصلے کو دیکھتے تھے، پرکھتے تھے اور پھر اس کی تعیین کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے۔ کہاں پہ اختلاف، کہاں پہ وہ لڑائی جھگڑا اور کہاں گیا؟ جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، فاروق اعظم کی بات سنو، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک شربت کا پیالہ مجھے لا کے دیا اور میں نے اس کو پیا، اور جب اس کو پیا تو اس کی پینے کی وجہ سے جو تروتازہ ہے، اس کا جو فیض ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نور ہے، وہ میرے ناخنوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ کہتے جو مچھلی ہے نا پیالے میں تھوڑا سا پانی، تو میں نے وہ پورے فروغ کو دے دیا۔ پوچھا نہیں اصل کہ جو آپ کا خواب ہے فما بنتا، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور اس کی تعبیر ایمان ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ابو فاروق کا ایمان ہے، اور فرمایا میں نے آپ دیکھو قیامت میں لوگ پیش کیے، میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، یہ جو ہم اپنے مردوں کو کفن پہناتے ہیں، جو قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بچہ جو ہے وہ مادرزاد پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، جب فوت ہوتا ہے تو لیکن رسول اللہ نے کہا یا رب العالمین جو غلام ہے تو یہ جب لکھے جائیں گے تو یہ توہین ہے، اتنے لوگ جمع ہوں گے، چنانچہ کفن کو رسول اللہ نے جا دیا۔ لیکن کل قیامت میں جتنے لوگ بھی اٹھائے جائیں گے دوسرا سور ڈھونڈا جائے گا، لوگ کتاب قبروں سے نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جیسے پودے زمین سے نکلتے ہیں، لیکن وہ لگے ہو کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ رسول پاک سے پوچھا گیا چلا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا ہوش ہوگی تو شرم آئے گی، کسی کو احساس ہوگا تو شرم آئے گا نا، تب تک گردے اس طرح اور فیل ہوگی اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو شرم آئے گی نا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے، لوگ پیش کیے رائی مدرہ دکھور اکبریا ہونا علیہ کون رسول انہا، ان کی کمیزیں تھی ان کے اوپر، لیکن کسی کے کمیز جو ہے اس کے کھوڑی تک تھی، کسی کی کمیز سندھے تک تھی، کسی کی کمیز پیٹ
اوپر پیش کیے گئے، اوپر کی قمیض جو ہے وہ ان کے پاؤں سے نیچے تھی، وہ دور کا قمیض ہے یہ دونوں یعنی وہ پیچھے اسٹنٹی جا رہی ہے، لیکن قیامت والے دن جب سب لوگ ننگے ہوں گے، عمر فاروق وہ ہے جن کو اللہ قیامت والے دن کی قمیض عطا فرمائے گا۔ پوچھا بابا بنتا ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی وہ جو آپ نے شربت نوش فرمایا اس کا بچہ ہوا فاروق اعظم کو دیا، تو پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور اس کی تعبیر علم ہے کہ جس طرح جو علم مجھے دیا گیا وہی علم فاروق اعظم کو دیا گیا، اور دوسرے صاحب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ دوسرے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دین عمر فاروق ہے، عمر فاروق کا دین ہے جس کی برکت سے اللہ کی عظمت اسے عزت اور حجاب عطا فرمائے گا۔ تو فاروق اعظم کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ کہتے ہیں افضلیات عمر، ان کو موافقات کی عمر ہے کہ 21 آیات قرآن کی وہ ہے جو فاروق اعظم کی موافقت میں نازل ہوئی، جو فیصلہ فاروق اعظم کا ایک حدیث ہے، میں اسے بیان کر کے کہ حضرت عبداللہ بن عاص رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور غلط جواب لے کے بیٹھے، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو ہر بات لکھتا ہے، رسول پاک کبھی خوشی میں کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کر دیتے ہیں، ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو ہر بات میں لکھا تھا اس نے چھوڑ دیا۔ رسول پاک نے اس سے پوچھا کہ عبداللہ غلط نہیں لے کے آیا، جواب نہیں لے کے آیا، تو حضور کے بندے مجھے ملامت کرتے ہیں کہ ہر بات لکھتا ہے، کوئی لکھنے والی کوئی لکھنے والی نہیں ہوتی۔ میرے آپ نے بولا تو کیا عبداللہ یہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں کرتا، یعنی میں غصے میں بولوں یا میں رضا میں خوشی میں بولوں، حق بات نہیں کرتی، حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتی۔ اور یہی آئیے ادھر آئیے، جناب نے فاروق اعظم پڑھے، فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جس کے دل سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ میرے آقا نے اتنا بڑا تاج فاروق اعظم کو عطا فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا لگانا ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی میں جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف اللہ نے مجھے کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی سنتوں اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔